امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، صحابت اور بہادری کے باعث نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسیحی برادری بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فتح بیت مقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت مقدس ان سے آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کردستان سے تھے۔ وہ 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا اور بیت مقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر لیے اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینا لوڑا کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنے اشتعال انگیزوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈو نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی ہمراہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کے عرصے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کے سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً اس کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جلا دیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیرا مادہ ڈلوایا جس میں زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت مقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریزی جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت مقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت مقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا ایک عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں میں پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت مقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت مقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت مقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت مقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔
اور اس کے بعد 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت مقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں بیت مقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت مقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاری ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں پر فوجیں فلسطین روانہ ہوئی۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آکسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کے اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم شان لشکر یورپ سے روانہ ہوا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اکیلے ہی عکا کی سلطنت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مراکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دستاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناک بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دیا اور فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تعاون جنگ ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ عکا شہر کے بعد صلیبیوں نے جب فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا، جب سلطان کو پتہ چلا کہ صلیبی اسکلان شہر میں پہنچ چکے ہیں اور جب صلیبی وہاں پہنچ گئے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہ حاصل ہوا، کیونکہ سلطان نے وہ شہر اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر دیا تھا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت مقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت مقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا بڑی جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی نہ حاصل ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی پیازی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ اس کے بعد 599 میں صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد کیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال کی حکومت کی۔ الدین ایوبی جیسے ناڈر اور بہادر تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔